شریعت کے اعمال میں نکھار پیدا کرنے کے لیے طریقت کی بیعت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نفس اپنی بیماریوں کی وجہ سے شریعت کے احکام کو خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ نفس اپنی بیماریوں کی وجہ سے شریعت کے احکامات کو خوشی سے قبول نہیں کرتا، تو ان بیماریوں کو شیخ کی صحبت میں رہ کر ذکر و فکر، مراقبہ، دعا اور توجہ اور مجاہدہ سے دور کیا جاتا ہے۔ جب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر طبیعت خود بخود شریعت کی اتباع پر مائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے اور اللہ نے شریعت کو فطرت کے مطابق ہمیں عطا فرمایا، یعنی جو شریعت کا تقاضا ہوگا، اور اگر ہماری روحانی صحت درست ہے، مزاج معتدل ہے، تو پھر شریعت کے احکام مشکل نہیں بلکہ بہت پسندیدہ نظر آئیں گے۔ خود بخود ان احکامات کے اندر خوبصورتی نظر آنے لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں ہم پر کھول دیں گے۔ جب طبیعت میں شریعت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر شریعت طبیعت کا تقاضا بن جاتی ہے، یعنی اگر شریعت کے خلاف آپ عمل کریں گے تو آپ کی طبیعت آپ کو روکے گی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت، مجاہدہ، ذکر و مراقبہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جناب سے خود ہی ولایت عطا فرما دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مجاہدے کی زندگی گزار کے بندے کو اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے۔ فرمایا کہ اگر طبیعت ہماری اچھی ہوگی، صحت یعنی روحانی صحت اچھی ہوگی، تو پھر شریعت ہمارا مزاج بن جائے گا۔ جس طرح صحت ٹھیک ہو تو میٹھا میٹھا لگتا ہے، لیکن صفرا کا غلبہ ہو تو میٹھا کڑوا لگتا ہے۔ طبیعت بھی یہی کرتا ہے کہ مزاج میں جو افراد و تفرید ہو گئی تھی اسے اعتدال میں لے آتا ہے۔ طبیب یعنی ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر بھی یہی کرتا ہے کہ مزاج میں جو افراد و تفرید ہوگی اسے وہ اعتدال میں لے آتا ہے۔ تو جسمانی صحت جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے، میٹھا دوبارہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، حالانکہ میٹھا تو ہمیشہ سے میٹھا ہے، لیکن جب بندہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کو وہ میٹھا میٹھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو غذا نہیں لگ رہی ہوتی۔ پھر جب ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے تو وہ اس کو جسم میں جو خرابی ہوتی ہے اس پر اس کو کوئی دوائی دیتا ہے، اس کو کوئی نسخہ دیتا ہے کہ اس پہ عمل کرو گے تمہاری طبیعت واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ جب وہ اس پہ عمل کرے تو دوبارہ بندہ نیکی پہ اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، وہ کھانا اور غذا اچھی لگنے لگ جاتی ہے، وہی میٹھا دوبارہ اس کو میٹھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح روحانی صحت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جب روحانی صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر شریعت کے احکامات کڑوے لگتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل، دین پہ چلنا مشکل، دین کی بات ماننا مشکل۔ تو جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ والے ہمیں ڈاکٹر کی طور پہ ہمارے لیے ہمیں روحانی صحت کا نسخہ دیتے ہیں کہ بھئی 3 تسبیحات کرو صبح کے وقت، شام کے وقت، اور اللہ کا ذکر کرو اور سنتوں کا اہتمام کرو، اس سے تمہاری طبیعت، تمہارا نفس جو ہے وہ دوبارہ اس کو صحت ملے گی، وہ دوبارہ اپنی صحت، روحانی صحت کے اعتبار سے درست ہو جائے گا، لہذا شریعت آپ کو اب دوبارہ پسند آنے لگ جائے گی۔